اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیلمی صاحب بخاری شریف کی روایت 2812 کے ظاہری معنی کے لازم کو دلیل بنا کر یہ استدلال فرماتے ہیں، اور یہ لازم بھی نام نہاد لازم ہے جو زعم جہلمی پر ہے۔ اور کیا دلیل بناتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کے خلاف دلیل بناتے ہیں۔ اس پہ بڑی بحث ہو گئی ہے، میں اس پہ فی الحال بحث نہیں کر رہا، میں کسی اور مسئلے پہ بحث کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ان کے سامنے یہ ظاہری معنی کا لازم ہے تو وہ تعویل کیوں نہیں کر لیتے؟ ظاہر ہے جب تعویل کر لیں گے تو ظاہری معنی کا لازم ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر معنی ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ کہیں گے کہ میں تعویل کا قائل نہیں ہوں، تو ہم اب بحث میں قرآن کی 3 آیات پیش کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیات نمبر 111 تفصیلہ کل شیء، سورہ نحل آیا نمبر 89 تبیانا لکل شیء، اور سورۃ الانعام آیا نمبر 38 ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ تو اب یہ دیکھ لیں، پہلی 2 جو ہے یہ تینوں آیات قرآن کے لیے ہی مانی گئی ہیں۔ تو اب جہلمی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہلمی صاحب کے ممدوح غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی کتاب اثبات علم غیب میں آیات مذکورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل علم مکانہ و یکون الی یوم القیامہ ثابت کرنے کی صحیح فرمائی ہے۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ کل علم مکانہ و یکون کی نہیں کرائی ہے، بلکہ کل علم مکانہ و یکون الی یوم القیامہ حد لگا دی، اپر باؤنڈ لگ گیا، لیسٹ اپر باؤنڈ آ گیا کہ بھائی اس سے آگے کا وہ دعویٰ نہیں کر رہے۔ اب اگر جہلمی صاحب علم مذکور مانتے ہیں تو واضح فرمائیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف علم غیب کے قائل ہیں بلکہ ما کان و یکون الی یوم القیامہ کے علم کے بھی قائل ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ کل علم ما کان و یکون الی یوم القیامہ جو ہے وہ علم غیب میں داخل ہے، یا یہ کہیں کہ علم غیب سے خارج ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ جہلمی صاحب کی اپنی مرضی ہے، مگر یہ ہم علم غیب پر تو بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ علم ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے، خواہ اسے علم غیب کے اندر داخل مان لیں، خواہ اس کو خارج مان لیں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے جہلمی صاحب سے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہ صرف بخاری شریف کی روایت کے ظاہر کے نام نہاد لازم کی وجہ سے سیدنا معاویہ کے خلاف استدلال کر رہے ہیں، بلکہ ان آیات سے استدلال یہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لازم سے ظاہر کے کہ رسول اللہ کو کل علم ما کان یکون الی یوم القیامہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم ما کان یکون الی یوم القیامہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان آیات ثلاثہ کی تعویل کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے، اور اگر آپ تعویل کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب ہے آپ تعویل کے قائل ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ تعویل کر لیتے ہیں، تو پھر بخاری شریف کی اس روایت کی کیوں نہیں تعویل کرتے؟ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب ہم ایک اور بات پہ آتے ہیں، وہ یہ کہ آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ بھائی میں ظاہری معنی ہی لے رہا ہوں اس آیات کا، ان آیات کا، لیکن اس کے لازم کو نہیں مانتا جس کا لوگ لازم سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم یہی جواب تو آپ کو پہلے سے دے رہے ہیں کہ بخاری شریف کا اگر وہ ظاہری معنی 2812 کا ظاہری معنی آپ لیتے ہیں تو اس کا وہ لازم نہیں ہے، اور یہی ہمارے سٹینڈ ہے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی طرف بلائے کسی کو، عین ممکن ہے وہ حق پر ہو، عین ممکن ہے کہ خطا اجتہادی پر ہو سکتا ہے کہ خطا دنی پر ہو سکتا ہے کہ حق دنی پر ہو، بہت سارے احتمالات ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نہیں مانتے، تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جب آپ کے اوپر بات آئے گی تو پھر آپ کو بھی یہی کہنا پڑے گا کہ یہ آپ کیوں مانتے ہیں۔ ہم بھی سوال کریں گے کہ ہم نہیں مانتے، تو آپ اس کا مطلب یا تو تعویل کے منکر ہیں، اور ہم تو یہی اسٹینڈ لے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر تعویل کر رہے ہیں، اور ان آیات کی جو ہم نے ابھی بیان کی وہاں پر آپ تعویل کر رہے ہیں، لیکن اس حدیث کی تعویل نہیں کر رہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ جب تعویل کے قاعدے کے قائل ہیں اور آپ قرآن کے اندر بھی تعویلات کر رہے ہیں، تو پھر آپ حدیث کی تعویل پہ اتنے اسٹرکٹ کیسے ہو گئے؟ وہاں پر ظاہریت کیوں اتنی سخت ہو گئی ہے؟ یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ آپ قاعدہ بیان کریے نا کہ آپ ان آیات کی آخر تعویل کیوں نہیں کر رہے، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیں حدیث کی کیوں نہیں کر رہے؟ تو یا تو آپ کے پاس جو صورتیں ہیں
وہ میں نے ساری بیان کر دی. اب میں جہلمی صاحب کے معتقدین اور ان کے ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں قرآن کی 3 آیات دیکھ لیجئے. سورہ یوسف آیا 111 یہ قرآن کے لیے. سورہ النحل آیا 89 یہ بھی قرآن کے لیے ہے یعنی. اور سورہ انعام آیا 38 یہ بھی قرآن کے لیے ہے. جب یہ بات آپ نے مان لی, یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی, تو پھر مجھے بتائیے کہ اگر آپ ان کو ظاہر پر لے رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ کل علم ما کان و یکون الی یوم القیامہ یہ رسول اللہ کے لیے ثابت ہوگی. اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ یہ بھی مانیے کہ آپ تعویل کو جائز سمجھتے ہیں. پھر آپ ہم آپ سے یہی پوچھیں گے کہ قرآن میں آپ نے تعویل کر لی تو حدیث میں کیوں نہیں کر رہے, وہاں اتنی اسٹرکٹنس کیوں آ گئی ہے, وہاں پر آپ ظاہر کیوں ہو گئے, وہاں پر ظاہری کیوں ہو گئے, یہاں پر تعویلی کیوں ہو گئے, وہاں پر اہل التعویل نہیں ہے, یہاں پر اہل الظاہر نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں دونوں جگہ پر ظاہر لے رہا ہوں. بس یہ ہے کہ اس جگہ پر جو غلام رسول سعیدی صاحب وغیرہ صاحبان جو ہیں وہ لازم مان رہے ہیں وہ میں نہیں مانتا. تو یہی جواب تو ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کے نے جو حدیث شریف پیش کی ہے اس کے ظاہر سے جو چیز آپ لازم کر رہے ہیں وہ ہم نہیں مانتے. اس پہ میں کافی بحث کر چکا ہوں. میں یہاں پر یہ بحث نہیں کر رہا کہ آپ لازم مانتے یا نہیں مانتے. میں کہتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ظاہر کا ایک شخص دعویٰ کرے کہ اس سے یہ لازم آ رہا ہے اور دوسرا شخص یہ دعویٰ کرے کہ ظاہر سے لازم نہیں آ رہا. یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے نا, یہ بحث تو چل سکتی ہے. تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ لیکن ہم اور بھی بات کہتے ہیں کہ ان کے معتقدین کو چاہیے کہ جہمی صاحب کو پیش کریں یہ آیا اور صاف یہ بتائیں. اچھا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جہمی صاحب کہ میں علم الغیب مانتا ہوں, تو ہم یہ کہیں گے کہ علم الغیب میں جو آپ رسول اللہ کے لیے مانتے ہیں اس کے اندر کل علم ما کان و یکون الی یوم القیامہ داخل ہے یا نہیں. اب کئی صورتیں ہیں, یا تو آپ یہ کہیے کہ علم غیب میں یہ داخل نہیں ہے, یہ الگ سے ثابت ہے, یا پھر آپ یہ کہیے کہ رسول اللہ کو جو علم غیب ثابت ہے اس کے اندر یہ شامل ہے. کیا کہتے ہیں آپ, شامل ہے کہ غیر شامل ہے؟ یہ ساری باتیں, مگر ہم اس پہ سوال فی الحال نہیں کر رہے, الگ ویڈیو بنائیں گے اس پر. ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ کل علم ما کان و یکون, خواہ جہلمی صاحب اس کو علم غیب میں داخل مانے, خواہ اس کو علم غیب سے خارج مانے, ہم اس پہ بحث ہی نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل علم ما کان و یکون الی یوم القیامہ ثابت ہے ان آیات سے, ان کے ظاہر سے, ان کے ظاہر کے لازم سے, کس چیز سے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تعویل کہیں نہ کہیں کچھ کر رہے ہیں, یا کم از کم ظاہر کے لازم کا انکار کر رہے ہیں. تو یہی کام تو ہم حدیث میں بیان کر رہے ہیں. تو وہاں پر آپ اتنے اسٹرکٹ ہو رہے ہیں کہ ظاہریت آپ کی عروج پر چلی جاتی ہے, یہاں پر تعویلیت آ جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے یہ؟ اچھا جی, یہاں پر پھر میں جہمی صاحب کا ایک ممکنہ مغالطہ بھی پیش کر دوں. کیونکہ جہمی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ یہ مغالطہ نہ پیش کیجیے گا, آپ کل علم ما کان و یکون کی بحث مت کیجیے, کیونکہ وہ تو کل علم ما کان و یکون تو عام ہے الی الابد تک, اس پر ہم نے بحث ہی نہیں کی ہے. الی یوم القیامہ کی شرط قید لگا دی ہے, اس سے آگے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ غلام رسول سعیدی صاحب الی یوم القیامہ کی قید کے قائل ہیں کہ اس کے بعد وہ کل علم ما کان و یکون بعد القیامہ اس کے تو قائل نہیں ہے. تو آپ نے بھی یہ نہیں کرنا کہ کل ما کان و یکون الی الابد, اس کی بحث ہے ہی نہیں, تو آپ یہ بحث مت چھڑیے گا. یعنی کل علم ما کان و یکون اگر کہیے گا بھی تو اس سے مراد اس قید کے ساتھ ہے الی یوم القیامہ. اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا, اور ان کے معتقدین ہماری بات سمجھ رہے ہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ جہلمی صاحب کو بھی سمجھیے, ان کو بے اصولی بھی سمجھیے. وہ بلا اصول شخص ہیں, لا اصول لہو, ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے, لا قاعدہ لہو, ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. جہاں پر وہ دل چاہتا ہے جو لے لیتے ہیں, جہاں پر جو دل چاہتا ہے وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے شخص کے ساتھ کیوں چل رہے ہیں, اور ان سے سوال کریں. میں تمام معتقدین سے کہتا ہوں جہلمی صاحب کے کہ صرف ہمارا سوال ان تک پہنچائیں, اور دیکھیے گا وہ اس پر 2 گھنٹے کی لیکچر بنا دیں, جواب میں 10 گھنٹے کا بنا دیں. ٹو دا پوائنٹ ہمیں چاہیے بس. یہ باقی تو وہ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, اور ظاہر ان کی عادت ثانیہ ہے یہ,
بلکہ عادت اولیہ ہے کہ وہ ایک سوال کے اوپر ادھر ادھر کی باتیں ضرور کرتے تاکہ پتہ چلے بہت ہی تحقیقی جواب ہو رہا ہے. ہمارا تو یہ بس ٹیکنیکلی یہی سوال ہے. اور کر لے. والسلام تمت.